ادائیں محفوظ ہیں، ادائیں. نماز پڑھائی زور کی یا اثر کی، 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. باہر نکلے، سین میں ایک لکڑی کا تنا تھا، اس کے ساتھ میرے آقا ٹیک لگا کے کھڑے ہو. صحابہ خاموش، وہی آتی رہتی ہے، وہی آئی ہوگی، اور رکعتیں 4 کی بجائے 2 ہو گئی. منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکلے الصلاۃ رکعتین، الصلاۃ رکعتین. موجاں ہو گئیاں 2 رکعتاں تو تے جان چھٹی. وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل رہے. صحابہ خاموش. کون جرأت کرے اور بات کرے؟ ایک صحابی جس سے میرے نبی مزاح کرتے تھے، اس کے ہاتھ ذرا لمبے تھے اور آپ اس کو محبت میں کہتے تھے ذوالیدین. کیا کہتے تھے؟ میں نے مزاح کا لفظ میں بھی ہے بڑی مشکل نال کڈی. اے ہے وے حلوے علی مزاح. ایک ہوتا ہے مزاق، وہ قاف کے ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کی توہین کر کے خوشی کا ماحول پیدا کرنا، یہ ناجائز ہے. مزاح کیا ہوتا ہے؟ کسی کی توہین نہ ہوتی ہو، محفل تھوڑی سی خوشگوار ہو. توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ کسی کی توہین نہ ہو اور محفل تھوڑی سی کیا ہو جائے؟ خوشگوار. یہ میرے آقا صحابہ سے بھی کر لیتے تھے، صحابہ میرے آقا سے بھی کر لیا کرتے. کھجوریں کھا رہے ہیں، میرے آقا کھجور کھاتے ہیں گٹھلی حضرت علی کے آگے، پھر کھجور کھائی گٹھلی حضرت علی کے آگے، پھر کھجور کھائی گٹھلی حضرت علی کے آگے. جب کھجوریں کھا چکے تو میرے آقا نے کہا بلے بلے، ویکھو بھائی علی نے کتنیاں کھجوراں کھا دیا، اے گٹھلیاں گنو ذرا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ لگدا تساں گٹھلیاں سمیت کھا دیا. اب تھوڑا سا کیا کر لیا؟ مزاح کر لیا کرتے تھے. اس سے میرے نبی مزاح کرتے ہیں. یہ قریب آیا، اس نے کہا اکوسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز گھٹ گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کے وہابی؟ کیا کہہ رہا ہے نبی پاک کو؟ نماز گھٹ گئی ہے، 4 رکعتوں کی بجائے 2 ہو گئی ہیں، یا آپ بھول گئے؟ میرے آقا نے ذوالیدین کی طرف دیکھا اور فرمایا کل ذالک لم یکن، دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی. اب بھی یقین ہے کہ میں نے کتنی پڑھائی ہیں؟ 4. ذوالیدین بھی ذرا پیر پکے رکھے. اس آقا یا رسول اللہ 2 وچوں ایک تو ہو گئی، یا آپ بھول گئے یا نماز کم ہو. وفی القوم ابو بکر و عمر فہاباہ ان یتکلما، لوگوں میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، لیکن میرے نبی کا روح کون بولے؟ میرے آقا نے صحابہ کی طرف دیکھا اور پوچھا اصدق ذوالیدین، کیوں بھائی ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، کہتا تو سچ ہے. نماز پوری کی، نماز کے بعد خطبہ دیا،
شروع کیا انما انا بشر مثلکم. آپ کے گھر میں حدیث کی جو کتاب ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مشکات، کوئی کتاب، باب و سجود الساو، بھول لالا سجدہ، وہ باب کھولیں، یہ حدیث آپ کو وہاں نظر آئے گی. میرے آقا نے خطبہ شروع کیا انما انا بشر، میں بشر ہوں، مثلکم، تھوڑے جو کرے کہ کوئی معنی بڑا مشکل ہے مثلکم دا معنی. توبہ توبہ، مثلکم کرو معنی تو سٹیج والے کرو. ہاں اتو اتو، اے اج نواں مہینہ سے سنے اتو اتو. لوگ مانا کرتے ہیں میں بشر ہوں جس طرح تم. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے بہت خوبصورت مانا کیا، مزیہ مانا کیا میں بشر ہوں جیسے تم، تمہاری طرح نہیں، میں بشر ہوں جیسے تم. کتنی واضح حدیث ہے، اور پھر قرآن کی کتنی واضح آیت ہے، سورۃ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم. کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں آقا کو معراج ہو. مستند قول تو نہیں لیکن مشہور ہے بھئی معراج کب ہوا تھا؟ رجب میں. میں تھوڑی سی بات اسی بشریت کے متعلق اور رجب کو تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی پوری توجہ چاہوں. اس سے پہلے شاید آپ نے یہ بات کبھی نہ سنی، یہ بھی کہہ رہا ہوں. میرے آقا کی ذات بشر ہے اور میرے آقا کی صفت نور ہے. صفت کیا ہے؟ فرشتوں کی ذات نور ہے. جبریل کی ذات کیا ہے؟ نور ہے. میرے نبی کی صفت نور ہے. ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی ہے. ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی ہے. آپ کہیں گے ذات کی وہ صفت نہیں ہوتی جو ذات کی وہ قیمت نہیں ہوتی جو صفت کی ہوتی ہے. درخت ہے نا، درخت، اس کی ذات ہے لکڑی. کیا ہے؟ لکڑی. درخت کی قیمت زیادہ، یا اسے صفت میں ڈھال دو تختے چیرو، تختوں کی قیمت زیادہ. اور جب اس کا صوفہ بنایا، یہ صفت ہے نا، اس لکڑی کو صفت میں جب آپ نے ڈھالا تو قیمت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ بڑھ گئی. صوفہ، کرسی، ممبر، جب وہ لکڑی صفت میں ڈھلی، ممبر بنا، تو ممبر مسجد کے محراب میں آ گیا. کہاں گیا؟ درخت لے آؤ، لے آؤ درخت محراب چلاؤ. درخت پہنچ سکتا ہے وہاں؟ جہاں ممبر پہنچا وہ لکڑی صفت میں ڈھلی. جب وہ کرسی بن گیا نا، وہ لکڑی کرسی بن گئی، کرسی ایوان وزیر اعظم میں پہنچ گئی. درخت پہنچ سکتا ہے؟ درخت پہنچ سکتا ہے؟ جس کی ذات وہاں نہیں پہنچ سکتی، جہاں صفت پہنچ سکتی ہے. لکڑی صفت میں ڈھلی، محراب میں پہنچ گئی، ایوان وزیر اعظم میں پہنچ گئی. بندیالوی کہتا ہے جس کی ذات نور تھی وہ وہاں نہیں پہنچ سکا،
جہاں وہ پہنچ گیا تھا جس کی صفت نور تھی۔ نعرہ تکبیر، ارشاد توحید و سنت، نوجوانان توحید و سنت۔ ذات میرے نبی کی بشر ہے، صفت کیا ہے؟ میرے نبی نے خطبہ دیا، یہ ساری بات جو میں نے آپ کو سمجھائی نا، یہ صرف ایک بات ثابت کرنے کے لیے سمجھائی۔ صحابی جب اسے روایت کرتا ہے نا، آپ نے یوں کہا، ذوالیدین نے یوں کہا، آپ نے یوں خطبہ دیا، تو وہ صحابی یہ بھی بتاتا ہے کہ میرے نبی نے لکڑی کے ساتھ جو ٹیک لگایا ہوا تھا، اس ٹیک لگانے کا انداز کیا تھا۔ ادائیں محفوظ ہو گئیں، ادائیں محفوظ ہو گئیں۔ صحابی کہتا ہے شبک بین اصابع، آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دی اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی پر رکھ کر آپ اس تنے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہمارے پاس تو اپنے نبی کی یہ ادائیں بھی محفوظ ہیں، کھڑے ہونے کا انداز کیا تھا، ہاتھ کون سا تھا اور رخسار کون سا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی، یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی، ادائیں پہنچی، ارشاد پہنچے، فرامین پہنچے۔ پہلی امتوں سے ہمیں الگ کیا گیا کہ ہمارے پاس اپنے نبی کی سیرت محفوظ تھی، اقوال محفوظ تھے،